السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامپڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامپڑا ٹی وی۔ آج کا پروگرام ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اور اسلام جو ہے وہ قرآن حکیم کی شکل میں مستقل طور پر پوری دنیا میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات قرآن حکیم میں بیان کر دیے، اور خانگی زندگی سے لے کے دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ تمام مسائل کا حل قرآن حکیم میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن سے مکمل طور پر فیض یاب نہیں ہو سکے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ناظرہ پڑھا، یا ہمارے ہاں ثواب کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے معنی نہیں دیکھے جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں احکامات کیا دیے ہیں، ان کا علم نہیں ہوتا، بلکہ ہم بڑی سادگی سے قرآن حکیم کو ناظرہ پڑھتے ہیں کہ یہ ثواب ہوتا ہے، ضرور ہوگا، اس میں ثواب ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل ثواب جو ہے وہ اس کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے۔ اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو اس کا اردو ترجمہ پڑھیں۔ آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں، وہ احکامات کی ہمیں سمجھ آئے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کئی 100 سالوں سے ہمیں یہ کہا گیا یا ہمیں اس روش پہ لگایا گیا کہ قرآن کو ناظرہ پڑھنے میں ثواب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے امام مسجد جو نماز پڑھاتے ہیں وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز بالکل صحیح ہے، ہر چیز وہ اسلام کے مطابق کرتے ہیں، لیکن انہیں مکمل طور پہ وہ آیات جن کی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے، اور یہ انتہائی ضروری چیز ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان موجود ہیں، اور تمام مسلمان قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان میں جو اس کے مذہبی محققین ہیں، ریسرچر ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، وہ بھی قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب ہمارے اکثر میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ قرآن حکیم ناظرہ پڑھتی ہے اور بغیر سمجھے پڑھتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے، جبکہ غیر مسلم جو پڑھتے ہیں، غیر مسلم اس کے اوپر ہی سرچ کرتے ہیں اور وہ اس کے معانی سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور میرے خیال میں وہ غیر مسلم جو ہیں وہ زیادہ فیض یاب ہوتے ہیں قرآنی احکامات سے بجائے ہمارے لوگوں کے۔ ہم اس کا ایک نظام کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم عام محفل میں بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی جو یورپین ہیں انہوں نے اسلامی شعائر کو اپنا لیا ہے، اسلامی احکامات کو اپنا لیا ہے، جبکہ ہم نے اسلامی اقدار کو نہیں اپنایا۔ یہ ہم عام محافل میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں۔ یورپ میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اور یہ حکم
یہ حدیث، یہ فرمان رسول جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ یہاں پہ لاگو ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کون ہیں؟ یعنی ہماری جماعت، ہم مسلمان، تو وہ تو مسلمان ہی نہ رہا، وہ تو غیر مسلم ہو گیا، وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا گیا، چونکہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کس میں سے ہے؟ یہ اس کو پتا ہے کہ وہ کس میں سے ہے۔ اسی طرح یورپ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، جبکہ ہمارے ہاں ملک میں اکثریت جھوٹ بولتی ہے۔ ہمارے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے عام لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے یہاں پہ امن تہ بالا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ جب تک تحقیق نہ کر لو کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ، بہتان نہ لگاؤ، اسلام نے روکا ہے، لیکن ہم بغیر تحقیق کے لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یورپ نے وہ تمام چیزیں جو اسلام میں تھیں ان میں سے اکثریت کو اپنایا اور وہ دنیا میں ترقی کر کے بلندیوں پر پہنچ گئے، اور ہم کلمہ گو تھے اور ہیں، ہم نے ان پر عمل نہیں کیا کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھتے تو عمل کرتے۔ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، اور یہاں پہ کرپشن بھی عام ہے، ملاوٹ بھی عام ہے، یہاں پہ ذخیرہ اندوزی عام ہے۔ یہ تمام چیزوں کو منع کیا گیا۔ حکم یہ دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو کپڑا فراہم کرے، روٹی فراہم کرے، شیلٹر دے یعنی مکان فراہم کرے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہم نہیں دیتے۔ اور پوری ترقی یافتہ جو دنیا ہے وہاں پہ یہ تمام سہولیات حاصل ہیں۔ وہاں پہ عوام کا علاج، بندہ بیماری سے مر رہا ہے، اس کی ریاست اس کے علاج کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے ہاں یہ کبھی بھی نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ عمران خان نے آ کے یہ انٹروڈیوس کروایا ہیلتھ انشورنس کا کانسیپٹ۔ یہ تمام چیزیں جو اسلام میں قرآن پڑھنے سے ہم میں آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ سکیں کیونکہ ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ میں آپ تمام سے، میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں اور ہم نے کن احکامات پر عمل کرنا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی معافی نہیں ہے، ایک شرک اور دوسرا کسی کا جان بوجھ کر قتل کر دینا۔ اب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے ہم شرک نہ کریں، لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ ہندو معاشرے سے زیادہ متاثر ہے تو ہم نے ان کی قدروں کو یہاں اپنایا۔ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ کو اسلام کی وہ قدریں ملیں گی جو اس وقت تھیں۔ وہاں وہ اسلام اور ہے، ہمارے ہاں اسلام اور ہے۔ ہم بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، اور اسلام امن کا نام ہے، محبت کا نام ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا نام ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا نام ہے۔ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانے سے اسلام روکتا ہے۔ ہم کبھی جب مکہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے
تو وہ اس عمل کو دیکھیں کہ مدینے والوں نے اپنی جائیدادوں میں یا اپنی زندگی میں مکے والوں کو شامل کیا، اور اس طرح شامل کیا کہ آدھا آدھا ان کو دے دیا۔ یہ اسلام ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ہم قرآن حکیم کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ قرآن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ اس کی سمجھ نہ آئے۔ احکامات بڑے واضح دیے گئے ہیں، ہر چیز کے بارے میں جو احکامات ہیں بڑے واضح دیے گئے ہیں۔ اس لیے اسلام کو مذاق نہ بنائیں، اسلام کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ یہ بہت اچھا آپ کے لیے ہوگا، میرے لیے ہوگا، ہم سب کے لیے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔